یہ تو امتیوں کے لیے اعلان تھا. ہمارے کام اچھے ہو رہے ہیں کہ ایک درود پڑھیں گے تو 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند ہو رہے ہیں. مگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو امت سے پیار کتنا ہے. خوشخبری نبی پاک کو دی گئی کہ آپ کی امتیوں کو یہ انعام دیا جائے گا ہر درود پڑھنے پر. تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ چمک اٹھتا ہے. یعنی نبی پاک ہم سے کتنی محبت فرماتے ہیں، ہم سے کتنا پیار فرماتے ہیں کہ امتیوں کا بھلا ہو جائے، امتی خوشحال ہو جائیں، ان کے بگڑے کام بن جائیں تو نبی پاک راضی ہو جایا کرتے ہیں. شاعر کہتے ہیں نا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا. بھیک بھی دے رہے ہیں اور دعا بھی دے رہے ہیں کہ منگتے کا بھلا ہو جائے. اب ہمارا کام بن رہا ہے، نبی پاک راضی ہو رہے ہیں. اچھا، دوسری خوبصورت بات کہ یہ بظاہر ہم شاید ریئلائز نہیں کر پاتے، ہم سمجھ نہیں پاتے کہ یہ انعام کتنا بڑا ہے. ہاں، ہر درود پر 10 نیکیاں لکھ دی جائیں گی، 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے، 10 درجے بلند کر دیے جائیں گے. اللہ کی بارگاہ میں درجہ بلند ہونا، یہ ان سے پوچھو تو سرکاری دفاتر میں نارملی کام کرتے ہیں. ایک گریڈ بڑھانے کے لیے، ایک درجہ بڑھانے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں. اتنے سال نوکری کرنی پڑے گی، اتنا ایکسپیرینس ہوگا، فلاں کورس کریں گے، فلاں ٹیسٹ پاس ہوگا، پھر جناب آپ کا گریڈ بڑھتا ہے. بڑھتے 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 سنا 21 22 23 گریڈ کے بعد گریڈ ختم ہو جاتے ہیں پاکستان میں. مجھے اتنا زیادہ نہیں پتا گریڈوں کا، لیکن کوئی نہ کوئی لمٹ ہے، کہیں نہ کہیں جا کے ختم ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. رب عز و جل کی مہربانی دیکھو، ہر درود پر 10 درجے بڑھ رہے ہیں، ہر درود پر 10 گریڈ بڑھ رہے ہیں. پڑھی جاؤ نا درود پاک، 100 درود، 1000 درود ہیں، زندگی پر ہزاروں درود پڑھ لے، پتہ نہیں کتنے لاکھوں گریڈ بڑھ جائیں گے، کتنے درجے بڑھ جائیں گے. مگر دنیا کا گریڈ بڑھ جائے اس کے لیے فائل لے کے لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں، درخواست پہ سائن ہو جائے، ایک گریڈ بڑھا دے صاحب جی. ہر درود تمہارے اور میرے 10 درجے بڑھا رہا ہے، مگر وہ پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. اچھا، یہ تو اس حدیث پاک کا ایک انعام ہے. جو دوسرے 2 انعام ہے نا، وہ تو کمال ہے. اس کو اس طرح سمجھیے کہ قیامت کے دن نامہ اعمال نامے تولے جائیں گے، یعنی اعمال تولے جائیں گے. قرآن کیا کہتا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. سورہ قارعہ میں رب نے فرمایا نا کہ اس دن جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، وہ چین میں ہوگا، وہ مزے میں ہوگا، وہ جنت میں ہوگا. اور اس کے برعکس فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. قرآن کہتا ہے جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، وہ بھڑکتی ہوئی، شعلے مارتی ہوئی آگ میں جائے گا، جہنم میں جائے گا. اور احادیث میں اس پوری بات کو مزید ایلوبریٹ، مزید سمجھایا گیا کہ ایسا بھی ہوگا کہ کسی کا ایک گناہ زیادہ ہوگا، کسی کی ایک نیکی کم ہوگی، وہ پریشان ہو کر گھومے گا، ماں باپ کے پاس جائے گا، دوستوں کے پاس جائے گا، رشتہ داروں کے پاس جائے گا، سب سے جا کر کہے گا ایک نیکی دے دو، میں جنت میں چلا جاؤں گا. اچھا، ایک گناہ میرا لے لو، کوئی ایک نیکی نہیں دے گا، کوئی ایک گناہ آپ کا میرا اپنے سر نہیں لے گا. ماں باپ بھی منع کر دیں گے، بیٹا ماں باپ کو منع کر دے گا. اتنا نفسا نفسی کا دور ہوگا. اب ایسے وقت میں اس شخص کو کتنی شرمندگی ہوگی جس کی 1 2 نیکیاں کم پڑ جائیں گی. کاش تھوڑے درود اور پڑھ لیتا، کاش میں نماز کے ساتھ نوافل پڑھ لیتا، کاش میں کلمہ پاک کی تسبیح پڑھ لیتا، یا تھوڑے گناہ ہی کم کر لیتا تو میری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جاتا اور میں جنت میں چلا جاتا. آج جو بندے کہتے ہیں نا کوئی بات نہیں یار، دوستوں کے ساتھ سب چلتا ہے، کیا کریں بھائی، معاشرے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، چھوٹا ہی تو گناہ ہے. معاذ اللہ، ہم نے گناہ بھی اپنی مرضی سے چھوٹے بڑے بنا لیے ہیں. یاد رکھو، ایک گناہ بھی پھنسوا سکتا ہے. اچھا، اب سچے دل سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ریئلسٹک کوسچن ہے، کسی کو نہیں بتانا، اپنے آپ کو جواب دے دینا کہ اگر مجھ سے اور آپ سے کوئی سچے دل سے سوال کر لے کہ یہ بتا دو یار آپ کی نیکیاں زیادہ ہیں یا آپ کے گناہ زیادہ ہیں. مر تو میں آج بھی سکتا ہوں نا، آپ میں سے بھی کسی کا انتقال ہو سکتا ہے، میرا بھی ہو سکتا ہے. آج مر گیا، مثال کے طور پہ ہم میں سے کسی کا انتقال ہو جائے، قبر میں جائیں گے، نیکیاں زیادہ ہوں گی یا گناہ زیادہ ہوں گے؟ اپنے آپ سے پوچھ لیں، اپنے دل سے سچا سوال کرنا، لگی لپٹی نہیں. تو اکثر لوگوں کا اور شاید سبھی کا جواب یہی آئے گا کہ یار نیکیوں کا تو پتہ بھی نہیں قبول ہوئی کہ نہیں، اور گناہ تو روز ہو رہے ہیں. تو اب قیامت کے دن تو
اعمال نامے میں گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، پھر کدھر جائیں، کیسے نکلوں گا اس سے؟ اب یہ حدیث دوبارہ سنو، اندازہ ہوگا درود پاک کیا کمال کا وظیفہ ہے۔ ہر درود پاک پر 10 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف کر لیے جاتے ہیں۔ یعنی درود پاک ایک ایسا شاندار وظیفہ ہے جو میزان عمل پر میرے بیلنس کو شاندار کر رہا ہے، بہتر کر رہا ہے، گناہوں کا پلڑا ہلکا کر رہا ہے، نیکیوں کا پلڑا بھاری کر رہا ہے۔ میں جتنے درود پڑھ رہا ہوں میرے گناہ کم ہو رہے ہیں، میری نیکیاں بڑھ رہی ہیں، میرے گناہ کم ہو رہے ہیں، میری نیکیاں بڑھ۔ اب بندہ سوچے کہ مجھے کتنے درود پڑھنے چاہیے، اتنے گناہ کر بیٹھا ہوں، کوئی 20 سال، کوئی 30 سال، کوئی 50 سال، 60 سال کا میرا بھائی بیٹھا ہے، ہزاروں پتہ نہیں کتنے گناہ ہو گئے ہیں۔ There is a way, there is a solution۔ یہ زبردست طریقہ ہمیں بتا دیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ درود پاک پڑھتے جاؤ، تمہارے گناہ مٹائے جاتے رہیں گے، تمہاری نیکیاں بڑھائی جاتی رہیں گی۔ پھر کیوں نہ درود پاک کی کثرت کریں؟ آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔